ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن 3 قسم کے نامہ اعمال انسان کو تھمائے جائیں۔ ایک نامہ اعمال اس کی نیکیوں کا ہوگا، دوسرا نامہ اعمال اس کی برائیوں کا ہوگا، اور تیسرا نامہ اعمال اللہ کی نعمتوں کا ہوگا، جو دنیا میں اس نے نعمتیں استعمال کی۔ اب کیا ہوگا؟ ایک نعمت کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سے مطالبہ کرے گی، دعا کرے گی کہ یا اللہ مجھے اس کی نیکیوں میں سے حق چاہیے، کہ دنیا میں یہ مجھے استعمال کرتا رہا ہے تو آج مجھے اس کی نیکیوں میں سے حق چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ تم اپنا حق وصول کرو۔ وہ ایک نعمت جو انسان نے استعمال کی ہوگی، وہ ایک نعمت انسان کے نامہ اعمال کی اچھائیوں کی طرف متوجہ ہوگی، اپنا حق وصول کرے گی، اس کا حق پورا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک نعمت انسان کی ساری نیکیوں کو وصول کر لے گی اور پھر کہے گی کہ یا اللہ ابھی تو میرا حق ادا ہی نہیں ہوا۔ پھر اگر اللہ نے انسان پر رحمت کرنی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا، اس کی نیکیوں کو دگنا تگنا کر دے گا، اور اگر اس بندے کو رحمت سے محروم کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ ایک ہی نعمت نے تمہاری ساری نیکیاں لے لی ہیں بطور حق کے، اب بتاؤ آگے کیا کرو گے؟ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ اس کی اوقات ہے کہ ایک نعمت اس کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سانس ہے جو انسان بغیر کسی ارادے کے لیتا رہتا ہے۔ سانس نکلنے کے کیا فوائد ہیں اور سانس اندر لے جانے کے کیا فوائد ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو انسان غور و فکر کرے کہ میں اللہ کی کیا کیا نعمتیں استعمال کر رہا ہوں اور ان نعمتوں کے بدلے میں میں کیا کر رہا ہوں۔ تو عافیت اسی میں ہے کہ انسان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی شکر گزاری میں گزرے، اس کی زبان بھی اللہ کی شکر گزار ہو، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو، اور اس کے جسم پر بھی نظر آئے، اس کے اعمال سے بھی نظر آئے کہ یہ شکر گزار بندہ ہے۔